لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسككم النار وما لكم من دون الله أولياء ولا تنصرون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ 10 مجالس جس کا سرنامہ کلام میں نے یہ سورہ ہود کی آیت سے قرار دیا ہے، جس میں عنوان یہ ہے کہ کربلا معرفت کی جگہ ہے حجت کے. اور انشاءاللہ تعالی جو درس کربلا سے ہمیں عطا ہوا اس کا پہلا مرتبہ جو ہے وہ خود اتنی تقاریر سے ظاہر ہوگا، اور یہ خود آیت سے ظاہر ہے کہ ظلم کے خلاف استادگی کرنا اور قیام کرنا یہ پیغام کربلا ہے. تو ہم نے آیت بھی وہی رکھی ہے، اور اسی سے معرفت حجت خدا جو ہے پیدا ہوگی کہ حجت خدا کو ظلم سے عاری اور ظلم بالکل اس کے ہاں نہ پایا جائے، تو ظلم سے عاری ہونا چاہیے. یہ آیت قرآنی جو ہے وہ سورہ ہود کی ہے، جو آپ کے سامنے ہر روز تلاوت ہوگی، لیکن عنوان جو ہے وہ ہونے سے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تلاوت روز ہو. تو آپ یہ سمجھیے کہ روز کی بات ایک ہی ہے، ہر روز الگ الگ طریقے سے گفتگو ہوگی. آیت کریمہ جو ہے وہ 113 نمبر ہے. اس کو جا کے دیکھیے گا، پہلے آیت کا مطلب واضح ہو جائے، اس لیے تھوڑا سا اس کے اوپر بولتے ہیں کہ اللہ کا یہ کھلا ہوا اور صریحی پیغام ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے کبھی بھی ان پہ اعتماد نہیں کرنا. ولا ترکنو، کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا. رکون کے معنی ہے اعتماد کے. تو کسی کے اوپر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا
بھروسہ کرنے کو اعتماد کہتے ہیں۔ تو وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا ہے تو ظالمین پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا۔ اور اگر تم نے ایسا کیا کہ ظالمین کے اوپر بھروسہ کیا، فَتَمَسَّكَكُمُ النَّارُ، تو تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی۔ تو یہ بہت ہی سخت جملہ ہے اللہ کی جانب سے، اور یہ جملہ کہنا کہ کبھی بھروسہ نہ کرنا، تو بھروسے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر ظالم کے اوپر تکیہ دینا، ظالم کے اوپر جو ہے اپنے آپ کی ساری بلڈنگ اٹھانا، بنیاد قرار دینا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے مطالب میں تمام روایات اور احادیث معصومین علیہم السلام سے یہ وارد ہوا ہے کہ اگر شخص سے ظالم کی مودت، محبت اور اطاعت کی جائے تو یہی اس کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ یعنی ظالم کی نہ اطاعت کر سکتے ہیں، نہ ظالم سے محبت کر سکتے ہیں، نہ ظالم سے مودت اختیار کر سکتے ہیں، نہ اس کی ولایت قبول کریں۔ اور یہ حکم جو ہے حرام ہے، یہ ساری چیزیں کرنا حرام۔ ولا ترکنوا، کبھی نہیں کیجیے، ہرگز نہیں کیجیے۔ اس کا مطلب یہ حکم پروردگار جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آرڈر ہے، نہیں میں منع کر رہا ہے، نہیں کرو۔ اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اس لیے کہ ہر وہ عمل جس کے لیے منع کیا ہے اور اس کے کیفر میں، یعنی اس کے نتیجے میں، اس کی سزا بیان کرنے میں اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا ہو تو پھر وہ گناہ اور معصیت کبیرہ کہلاتی ہے۔ تو ظالم کے ساتھ ہونا، ظالم کی اطاعت کرنا، ظالم سے محبت پیدا کرنا اور ظالم کی طرف رجحان اور میلان پیدا کرنا، یہ سب حرام ہے اور یہ موجب جہنم ہے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اللہ اس دن یہ کچھ نہیں سننے والا ہے کہ یہ وجہ تھی اور وہ وجہ تھی اور اس طرح سے تھا اور اس طرح سے تھا، کوئی بہانے بازی نہیں چلنے والی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو ظالم جو ہے اس کی اعتماد نہ کریں، اس کے تکیہ نہ کریں اس کے اوپر۔ اب اس کے ساتھ اگر کسی نے یہ انجام دیا تو جہنم ہے اس کا کیفر کردار۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اولیاء، تمہارے لیے تو سوائے اللہ کے کوئی ولی ہی نہیں ہے۔ یہ آیت کا حصہ ہے، صرف اللہ ہی تمہارا ولی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آیت کو سمجھنے میں ذرا دشواری ہوتی ہے۔ اب یہاں اللہ نے سارے ولیوں کی نفی کر دی۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے تو سوائے اللہ کے، مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، سوائے اللہ کے کوئی ولی ہی نہیں ہے۔ اور اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور ولی کو، کسی کو اپنا ولی قرار دے دیا تو وَلَا تُنصَرُونَ، تو تمہاری نصرت اور مدد نہیں کی جائے گی آخرت میں۔ وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ نہ سوچ لینا کہ یہ ولی صاحب آپ کو بچا لیں گے، یہ ولی صاحب بھی دائیں بائیں بغلیں جھانکیں گے، یہ بھی نہیں بچا پائیں گے تمہاری مدد، یہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہاں پر بھی صریحی اللہ کی طرف سے کھلا ہوا پیغام ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی ولی نہیں ہے تمہارا، کوئی سرپرست نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے۔
اور جو تمہارا ولی ہے اسی سے مودت کرو، اسی سے محبت اختیار کرو، اسی کی اطاعت کرو۔ غیر ولی کی اطاعت کیوں کر رہے ہو؟ تو ولی صرف خدا ہے۔ اب یہاں پہ نفی کر دی تو ظاہر کہ بہت سے ذہن جو ہیں وہ یہ ہوں گے کہ بھئی اور بھی تو ولی جو ہیں ان کی نفی کر دی تو وہ بھی سب چلے گئے۔ اب ان میں سر فہرست رسول اللہ بھی ولی ہیں، ان میں سر فہرست وہ فرد بھی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تو اب اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ اور ولی نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو پھر اللہ نے تو کہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو اگر ہم اپنی جیب سے لا کے کہے ہوتے تو یہ غیر اللہ ولی ہوتا۔ جب اللہ نے اپنے کو ولی کہنے کے بعد سب کی نفی کر کے پھر نبی اور علی کو ولی بنا دیا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی ولایت اللہ ہی کی ولایت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو ایک ہی جگہ پہ دونوں چیزیں جو ہیں جمع کرنا اللہ کے ہاں یہ کلام میں ہے، کہیں پہ کچھ بیان کیا ہے اور کہیں پہ کچھ بیان کیا ہے، مگر دونوں کو قریب لا کر کے سمجھنا۔ اب یہاں پہ یہ بھی واضح کر دیا کہ تم کبھی بھی اطاعت و مودت و محبت ایسے کی نہ کرنا جو ظالم ہو۔ اور اس کے بعد پھر کہہ رہا ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ تمہارا ولی و سرپرست نہیں ہے، اور اس کے بعد جس کو ولی و سرپرست بنایا وہ بھی بتا دیا کہ یہ ہے۔ تو اب ان تینوں باتوں کو ملائیے تو کم سے کم اس سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے جس کو ولی بنایا ہے اس کے یہاں ذرہ برابر ظلم نہیں پایا جاتا۔ اگر ظلم ہوتا تو اللہ کبھی اسے ولی نہ کہتا۔ تو اس بات کی دلیل ہو گئی کہ ظلم سے عاری ہے۔ تب رسول اللہ کے ہاں تو ظلم ہے نہیں، اللہ نے ولی بنایا ہے، اور اس شخص کو بھی اللہ نے ولی بنایا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا تھا، تو وہ بھی اللہ نے ولی بنایا۔ تو وہاں پر بھی ظلم کا تصور نہیں آیا۔ جب ظلم کا تصور نہیں آیا تو دونوں کو الگ الگ اللہ نے کہا کہ اسے میں نے ولی بنایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تو رسول کے لیے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو۔ یہ رسول کے لیے ہو گیا۔ اب ان کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور پیروی اللہ کی پیروی ہو گئی۔ تو بتا دیا کہ رسول کی عظمت یہ ہے کہ نہ اللہ کے ہاں ظلم کا تصور ہے نہ رسول کے ہاں ظلم کا تصور۔ اب اس کے بعد دوسرا جو ولی بنایا تھا اس کے لیے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہ جن کو ہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے نبی بنا کر کے، ان سے کہہ رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو پیغام دو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اپنی رسالت کی اجرت میں سوائے یہ کہ ہمارے قرابت داروں کی مودت اختیار کرو۔ تو اب ان کی اطاعت اور ان کی مودت مانگ کے اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ظالم اگر ہوتے تو کبھی نہ ان کی مودت مانگی جاتی نہ ان کی اطاعت مانگی جاتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ چونکہ زمانہ جو ہے وہ بہت ہی پرآشوب ہے، ظلم کا جو ہے دور دورہ ہے، اور ظلم کے بھی راستے ہیں، طریقے ہیں، ہر دور میں رہا ہے۔ یہ نہیں سمجھیے کہ کسی خاص دور میں
ظلم پلا اور بڑھا اور پھر اس کے بعد صرف عدلیت نظر آئے. از اول ظلم ہے. اسی ظلم سے دوری پیدا کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء، اولیاء، اوصیاء کو آپ کے درمیان بھیجا تاکہ ظلم سے آپ کو دوری حاصل ہو اور آپ عدل سے قریب ہوں. آپ کی فطرت میں عدل رکھا ہے. اور یہ ایک بات قابل غور ہے کہ انسان کے نفس میں پسند جو اللہ نے رکھ دی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو دیکھے اور اس کا دل جو ہے راغب ہو جائے، نفس راغب ہو جائے، تو ان کا یہ ان کو پسند ہے. اب میٹھا آپ کے سامنے آیا تو آپ کا نفس جو ہے چاہ رہا ہے کہ جلدی سے کھا لے، تو یہ آپ کو پسند ہے، تبھی تو آپ کا نفس چاہ رہا ہے، تو آپ کا دل چاہ رہا ہے. اور کڑوی چیز آ گئی تو فوراً منہ بنا لیا اور چہرہ پلٹ دیا. اس کا مطلب یہ کہ دل نہیں چاہ رہا. تو اللہ نے دونوں چیزیں جو ہیں ساتھ میں رکھی. اب اگر یہی کڑوی چیز کسی میٹھے چیز کی پرت کے نیچے جمع کر کے اور اوپر سے سامنے کر کے لے آ کے رکھا جائے تو اب چونکہ کڑوا دکھ نہیں رہا آپ کو، میٹھا دکھ رہا ہے، تو نفس جو ہے رغبت پیدا کرے گا کہ جلدی سے کھا لے. لیکن جب کھایا اور کڑواہٹ آئی تو تھو تھو فوراً جو ہے اسے پھینکنے لگے. تو یہ قاعدہ فطرت ہے نا. اب آپ نے کھا کیوں لیا جبکہ وہ حقیقتاً کڑواہٹ تھی اس میں؟ تو انہوں نے کہا آپ کیا کریں، وہ تو ایسا حلوہ سامنے اس کے اوپر پرت لگا کے اور میٹھا میٹھا سامنے لایا تب تو دل چاہ ہی گیا، کھا ہی لیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس جو ہے وہ چاہت میں دھوکہ کھاتا ہے. اب یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں مٹھاس ہے بھی یا کڑواہٹ ہے. تو کم سے کم اسے جانچ پڑتال کے کھانا چاہیے. ان کا صاحب کیسے پتا، ہم کو تو پتا نہیں تھا. تو ان کا جب پتا نہیں ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ کھا لیں تو اسی لیے ہم بڑھ کے کھانے لگے. انہوں نے کہا بھائی اسی لیے تو اللہ نے عقل دی ہے کہ عقل کے ذریعے سے اس میں پتہ لگائیے کہ اس میں کڑواہٹ تو نہیں شامل ہے. کڑواہٹ کو الگ کیجئے اور مٹھاس کو الگ کیجئے، تو جو نفس چاہ رہا ہے اسے پورا کیجئے. اور اگر آپ نے عقل کا استعمال نہیں کیا تو ایسے ہی کڑواہٹ کو آپ کو مٹھاس کے ساتھ ملا کے کھائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ جو میٹھا تھا وہ بھی کڑوا ہو جائے گا. اب جب کڑواہٹ اس کی بھی آ جائے گی تو آپ کی نہ نفس کا مزہ پہنچ سکا، نہ چیز حاصل ہو سکی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ ویسے ہی کی ویسے ہی ہیں جو پہلے تھے، پہنچ بھی نہ پائے. اور ممکن ہے کہ اس کی کڑواہٹ جو ہے کچھ ایسی خرابی پیدا کرے کہ یہی نفس جو ہے بیماری کی طرف چلا جائے. تو اب لازم ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ دیکھیے کڑواہٹ سے دور رہیے گا اور مٹھاس کے پاس جائیے گا تو چیک کر لیجئے گا کہیں اس کے اندر کڑواہٹ تو نہیں ہے. اگر کڑواہٹ ہے تو اس کو ہٹائیے اور صرف میٹھے ہی میٹھے کی طرف جائیے. تو اب آپ کے ہوشداری دی جائے گی، آپ کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا. تو دو چیز ہو گئی. ایک تو پہلے عقل دیا تھا کہ عقل سے کام کر جائیے، لیکن جب عقل تنہا آپ کے کام نہ آئی تو ایک ہوشدار بھی بیان کرنا پڑا کہ اب یہ معین ہو جائے، یہ بھی کہے کہ نہیں دیکھیے سمجھ بوجھ کے قدم اٹھائیے. یہی حال آپ کے نفس کے ساتھ تھا تو اللہ نے بھیجا کہ کبھی بھی ظالم کی مدد نہیں کرنا، ظالم کی پیروی نہیں کرنا. اب اگر ظالم جو ہے عدل کا لبادہ اوڑھ کے سامنے آ جائے تو اب کیسے پہچانے کہ یہ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ تو یا عقل لگاؤ. اگر عقل نہیں ہے تو کسی راہبر سے پوچھو کہ تم بتاؤ کہ کیا ہے. تب اللہ نے پہلے عقل دیا کہ ظالم اور عادل کو جدا کرو. اب اگر عقل کام نہیں کرتی تو رسول اور انبیاء بھیجے تاکہ یہ بتائیں کہ کون ظالم ہے اور کون عادل ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تاکہ پتہ چلے کہ کون ظالم ہے اور کون عادل ہے. وہ راستہ دکھائیں کہ دیکھو یہ ظالم ہے، ان کے قریب نہ جانا، یہ عادل ہیں،
اس طرح کے لوگ عادل ہوتے ہیں، جن کے صفات ایسے ہوں وہ عادل ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں ایسی ہوں۔ اسی لیے قرآن نے کسی ایک شخص کا نام نہیں معین کیا۔ جب آپ سوال کرتے رہتے ہیں نہ پوچھتے ہیں کہ ان کا نام کیوں نہیں آیا، ان کا نام کیوں نہیں آیا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نام سے کسی کو معین کر کے اس کے گرویدہ تھوڑی نہ ہیں، ہم تو صفات کے گرویدہ ہیں۔ لہذا صفات بیان کرتا ہے کہ اگر اس صفت کا آدمی دکھے تو سمجھنا یہ میری طرف سے ولی ہے، اور اگر اس صفت کا نہ ہو تو سمجھنا یہ کسی اور کی طرف سے داخل ہو گیا۔ تو پہچانو صفت کے ذریعے سے۔ اب صفت جو ہے ویسی ہو اعلیٰ قسم کی، تب جب صفت بتائی وہ صفت پانا بڑا مشکل ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ٹھیک ہے کہ واقعہ ہوا اور واقعے کو دیکھ کے خدا نے کہہ دیا، لیکن اللہ نے جو صفت بیان کی یہ صفت اب قیامت تک کسی کے اندر پیدا ہی نہیں ہو پائی۔ کوشش تو بہت کی لوگوں نے، جو اپنے ولی کی صفت بیان کی اس میں اللہ نے یہ کہا کہ وہ ولی ہے اللہ کی طرف سے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا ہو۔ تو آپ قیامت تک، اور کوئی روکا تھوڑی نہیں آپ کو، آپ بھی رکوع میں جائیے اور زکوٰۃ دیتے رہیے، تو کیا دنیا آپ کو ولی مان لے گی؟ نہیں مانے گی نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ جو صفت بیان کر بھی رہا ہے وہ صفت ہر شخص کے ہاں پایا جانا ممکن نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہزاروں اب تک کھڑے ہو گئے ہوتے اور کہتے ہیں قرآن تو صحیح کہہ رہا ہے اور ہمیں زکوٰۃ دے رہا ہوں لہذا میں ولی ہو گیا، مگر آج تک کوئی دعوے دار پیدا نہ ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس کو ذہن میں رکھ کر کے اور جس کو اپنی بات کا مصداق بنا کے قرآن میں تذکرہ کیا ہے تو بس اسی تک وہ محدود رہے گا۔ یہ کمال کلام الہی ہے کہ جو کہہ دیا ہے وہ اسی ذات کے لیے ہے، کسی اور ذات کے میں پائی نہیں جائے گی وہ صفت۔ یہ سب سے بڑا اعجاز اور معجزہ ہے کہ کھینچ کے آج تک کوئی جو ہے کسی آیت کو اپنی شان کے نہیں لا سکا، مدح نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو مد نظر رکھا ہے اللہ نے وہی اس کا مصداق اور وہی اس کا مستحق ہوگا، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہی معجزہ کلام الہی ہے۔ آج تک کوئی جو ہے پیدا نہ ہوا کہ جس پر فٹ ہو جائے کہ وہ ولی ہے اس لیے کہ زکوٰۃ دے رہا ہے۔ آج تک کوئی نہ کوشش کر رہے ہیں ترجماؤں کو بدلنے کی، ان کا اس طرح سے ترجمہ کر لیں تو شاید شریک ہو جائے اس میں، لیکن آج تک بنا نہ پائے۔ ان کا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے وہ ولی ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور رکوع کرتا ہے۔ تو بھائی جب نماز پڑھتا ہے تو رکوع خود بخود کرتا ہے۔ اب یہ الگ سے تو آج تک کہیں رکوع کروایا نہیں گیا کہ الگ سے رکوع کروایا گیا کہ تین چیز ہیں، ایک جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے اور ایک رکوع کرنا ہے الگ سے اور ایک زکوٰۃ دینا ہے۔ تب یہ عقل کی داد ہے نا، انہوں نے چاہا کہ اس طرح سے کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام مومنین جو نماز پڑھتے ہیں اور زکاتیں دیا کرتے ہیں الگ سے اور پھر اس کے بعد رکوع بھی کیا کرتے ہیں تو وہ بھی ولی ہو گئے۔ تو اس طرح تو سبھی ولی ہیں۔ تو یہ ہو جائے گا فائدہ کہ ہم سارے مسلمان اس آیت میں شریک ہو جائیں گے، ہم ولی بن جائیں گے۔ تو اسی طرح جس طرح آپ مانا کر رہے ہو اسی طرح جو ہے اللہ کہہ سکتا تھا نا، اور صاف صاف کہتا، اس کو گھما کے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا ہی کہتا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو لوگ رکوع کرتے ہیں، اس کو حالت بیان کرنا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ رکوع میں ہیں، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تب تو جان رہا ہے نا کہ تمہارے دماغ میں جو آئے گا وہی کرو گے، عمل تو اسی پہ ہوگا جو دماغ میں آئے گا، تو جو تمہارے دماغ میں آئے گا وہی کرو گے، تمہارے دماغ میں یہی آئے گا اور یہی کرو گے، لہذا اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ایک ذات کے لیے مخصوص ہے، وہ صفت اللہ تعالیٰ نے
صفات بیان اس لیے کیے ہیں کہ وہ صفت مخصوص ہے جس کو اس نے مد نظر رکھا ہے، اسی کے پاس وہ کیفیت پائی جائے گی، دوسرے کے ہاں پائی نہیں جائے گی۔ اس لیے وہ چاہے جتنی کوشش کرے مگر اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جن کو اس نے ذہن میں اپنے تصورات میں سمجھنے کے لیے، اللہ کا تصور کوئی ہمارے جیسا نہیں ہے، نہ اس کا ذہن ہمارے جیسا ہے، تو جو اس کے تصورات میں جو لوگ ظالم ہیں تو ان کے لیے اس نے کہا ہے کہ ان کی پیروی نہ کرنا۔ اب وہ سارے ظالمین کو ذہن میں رکھیے آپ، اب ظالم ہے کون تو خدا بیان کرے گا کہ کون ظالم ہے خدا کے نزدیک، کون طاغوت ہے خدا کے نزدیک۔ مثلا چھوٹی سی مثال، حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے ظالم ہے، طغی طغیان سے یعنی ظلم کرنے والا، حد سے بڑھ جانے والا۔ تو فرعون ایک نمونہ ظلم ہو گیا اور مقابلے میں آنے والے موسیٰ ہو گئے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ فرعون جو ہے وہ ظالم کا نمونہ ہے اور موسیٰ جو ہیں یہ ولی خدا کے نمونہ ہیں۔ اب دونوں نمونے سامنے آ گئے اللہ کی طرف سے، اور اس نے واضح کر دیا کہ فرعون نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اس بادشاہ متمرد کے زمانے میں نمرود، اور حضرت ابراہیم اس کے مقابلے میں گئے تو وہاں پر بھی نمونہ قائم کر دیا کہ نمرود جیسے لوگ جو ہیں یہ خود ظالم ہیں، اور جو مقابل میں آنے والے ہیں یہ ولی خدا ہیں، یہ استادگی کر رہے ہیں، ان کے ظلم سے متاثر نہیں ہیں کہ ان کی جو ہے پیروی کریں یا ان سے محبت کریں یا ان کی اطاعت کریں۔ اب یہ نمونہ ظلم ہے فرعون، نمونہ ظلم ہے آپ کے سامنے نمرود۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا ظالم ہے اور اس کا ظلم واضح ہے، روشن ہے، نمونہ ہے سامنے۔ اسی طریقے سے اس کے مقابلے میں تیسرا ایک ہے، تو اب جتنے بڑے بڑے ظالمین ہیں ان کو نمونہ بنایا اللہ نے کہ یہ ظالم ہیں، ان کے ظلم کی وجہ سے ان کی پیروی نہیں کرنا، ان سے محبت نہیں اختیار کرنا، ان کی اطاعت نہیں کرنا، اور اپنے خاص نمائندوں کو حکم دیا کہ ان ظالمین کی مخالفت کرو، ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور ان سے ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ جتنا ہی تم مقابلہ کرو گے اتنا ہی یہ ظالم اپنے ظلم کی بنیاد پر اور تم سے لڑے گا اور مقابلے میں آئے گا۔ تو مگر تم ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں کہ گھبرا جاؤ۔ اس لیے جب موسیٰ سے کہا کہ جاؤ تو موسیٰ نے کہا یہ تو بہت بڑا ظالم ہے اور یہ تو بڑی طاقت کا مالک ہے، میں اس کے ساتھ تنہا کیسے جاؤں؟ یا اللہ مجھے خوف آ رہا ہے، کوئی تو مددگار میرے ساتھ بھیج دے تاکہ میں مقابلہ کر سکوں اس کا۔ تب اللہ نے بھی ایسے نہیں کیا کہ موسیٰ نے جیسے ہی کہا مددگار بھیج دے تو اللہ نے کسی کو مددگار بنا کے کہا ہے بھائی تم اٹھو تم جاؤ اس کے ساتھ، ایسے نہیں کہا، بلکہ موسیٰ سے کہا کہ کس کو بھیج دوں بتاؤ تو۔ اب موسیٰ نے کہا کہ میرے بھائی ہارون جو ہیں یہی بہتر سمجھ میں آ رہے ہیں۔ یہ کیوں بہتر سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اتنی بڑی قوم آئے، ارے کسی کو کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہیں وہ بہتر ہیں فلاں بہتر ہیں، لیکن ہارون ہی کیوں؟ تو ان کا بات اصل یہ ہے کہ موسیٰ کو ان سے انسیت ہے، موسیٰ کو ان سے محبت ہے، تو چونکہ انسیت و محبت، اب میرا خیال یہ ہے
کہ در حقیقت انسیت و محبت کا معیار و مرکز جو ہے وہ وحدت فکر ہے. جو فکر موسیٰ کی ہے وہی ہارون کی ہے. چونکہ فکر ایک ہے لہذا وہی چاہیے، ورنہ اگر دو فکر کے ساتھ چلے جائیں گے تو وہاں مقابلہ کیا کریں گے؟ ان دو فکر والے جب جائیں گے تو ممکن ہے کہے گا دو فکر کے ہیں تو ایک کو توڑو، تو بجائے مدد ملنے کے دشمن کے طرفدار ہو جائے گا. اس لیے لازم ہے کہ فکر ایک ہو. تو نبی جب بھی کسی ظالم کا مقابلہ کرتا ہے تو ہمیشہ اسی کو ساتھ رکھتا ہے جو ہم فکر ہوتا ہے، مخالف کو ساتھ نہیں رکھتا ہے. تو اب نہ پوچھئے گا کہ مباہلہ میں یہی 5 ہی کیوں لے کے گئے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس لیے کہ ہم فکر کی ضرورت ہے، ہم دست ہونا چاہیے تاکہ یہ ہاتھ مضبوط رہے. یہ ہاتھ اور دوسرا ہاتھ اسی ہاتھ کے ساتھ ہے تو اسے ہم دست کہتے ہیں، ایکتا ہے. لیکن اگر الگ الگ فکر کے ہیں تو توڑ شروع ہوگا. ان کی فکر ان سے نہیں ملتی، لہذا کوئی نہ کوئی کوشش کرو کہ یہ جدا ہوں تو ان کے کمزور پڑیں تو پھر ان کے اوپر حاوی ہو جائیں. دنیا میں یہی ہو رہا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں. خداوند عالم نے ہمیشہ ظالم کے مقابلے کے لیے ایسے افراد کو تیار کیا جو خود عدل پسند ہوں، عدل پر قائم ہوں، ظالم سے نفرت رکھتے ہوں اور اس کے ظلم سے نفرت رکھتے ہوں. ظاہر ایک دفعہ شخصی اگر کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے تو ذاتی نفرت ہے، پسند نہیں ہے ہم کو، نہ ان کا چہرہ پسند آ رہا ہے نہ ان کی حرکت پسند آ رہی، تو یہ ذاتی بات ہو گئی. لیکن کسی وجہ سے کہ یہ ان کا فعل صحیح نہیں ہے تو اس لیے نفرت ہے. تو اگر ان کا فعل صحیح ہو جائے تو پھر دوبارہ نفرت تھوڑی نہ ہوگی. تو اصل نفرت فعل سے ہے، لہذا یہ فعل نہ ہو تو نفرت نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ فعل باقی رہے اور اس کے بعد بھی ہم سے قریب ہو جائیں تو ہمارے سے قریب ہونا دلیل نہیں ہے کہ ہم ان سے محبت کرنے لگے. توجہ رکھیے، حواس رکھیے. فقط یہ جانیے کہ یہ قریب تو ہو گیا مگر فعل نہیں چھوڑا. تو اسی لیے خدا نے نشاندہی بھی کی ہے کہ کہیں دھوکہ نہ کھا جانا. بھئی منافق کیسے مومنوں کے درمیان گھس گئے؟ تو فعل ان کا ویسے ہی باقی رہا، کفر ویسے ہی باقی رہا، مگر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے سامنے آ گئے تاکہ قرب حاصل ہو جائے. تو قرب حاصل ہوا مگر فعل جو تھا اصلی وہ نہیں گیا. جب نہیں گیا تو نفرت بھی باقی رہے گی نا. اسی لیے منافقین کے اوپر لعنت کرنے کو کہا اللہ نے، اسی لیے منافقین سے دوری اختیار کرنے کو کہا. یا اللہ یہ بھی تو ایمان لے آئے، یہ بھی تو اسلام لے آئے. اللہ نے کہا ان کے ظاہری ایمان و اسلام پہ نہیں جانا چونکہ ان کے فعل وہی ہیں جو پرانے تھے. تو نفرت ذات سے نہیں ہے، نفرت اس کے فعل سے ہے. تو اب اللہ نے اگر کسی کو لعنت کے لیے مستحق قرار دیا ہو اور قیامت تک مستحق قرار دیا ہو تو اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک اس کے نسل سے یہ حرکت جانے والی نہیں. تبھی کہا ہے. اب دیکھیے معصوم کہتا ہے کہ لعنت ہو تمام ان لوگوں پر جو بنی امیہ کے ہیں. لعن اللہ من بنی امیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرکت اور جو فعل نفرت آمیز ہے وہ قیامت تک بنی امیہ میں پایا جائے گا. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہو. یا جتنے ظالمین ہیں ان کے ظلم کی بنیاد پر ان کے اوپر لعنت ہے. اللہ نے لعنت کی. اولین ظالم جو ہے حضرت آدم کی اولاد میں قابل تھا، اللہ نے لعنت کی. شیطان ہے، اللہ نے لعنت کی.
لعین کہا نکل جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیطان کی شیطنت قیامت تک ختم نہیں ہونے والی، وہ ویسے ہی کی ویسے ہی ہے، تو مستحق لعنت ہے قیامت تک کے لیے۔ تو اب جن کو کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر قیامت تک لعنت کرو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے جو ہے وہ صفت ختم نہیں ہونے والی ہے۔ لہذا ظالم جو ہے اس کے اوپر بھی اللہ نے لعنت کیا۔ تو ظلم کرنے والا جو ہے جب تک ظالم ہے اس وقت تک اس پر لعنت ہے، لیکن جب وہ ظالم نہیں ہے، ظلم کے دائرے سے نکل آیا، عدل کی طرف چلا گیا، تو اب وہ لعنت سے بری ہو گیا، لعنت سے خارج ہو گیا۔ لہذا ایسا بھی ہے، اسی بنی امیہ میں سے سعد نام کے ایک شخص تھے جو چھٹے امام کے بہت قریبی چاہنے والوں میں سے تھے، اور جب آتے تھے امام کے پاس تو بہت قبیلہ خاطر ہوتے تھے، دل ان کا جو ہے ملول رہتا تھا۔ تو حضرت نے ایک دفعہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اتنا زیادہ پریشان اور ملول رہتے ہو؟ جب بھی ہو چہرہ بتاتا ہے کہ گریاں کنا ہو۔ تو مولا بات اتنی سی ہے کہ آپ کی زبانوں پر جو آپ اللہ کے نمائندے، اللہ کی جانب سے ہم سارے بنی امیہ پر لعنت ہے، تو آخر بالآخر ہم بھی تو اولاد بنی امیہ ہیں، تو ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ بالآخر ہم بھی جہنمی ہیں، ویسے ہی کی ویسے ہی، تو ہم پر بھی لعنت ہے تو ہم بھی جہنمی ہیں، تو وہ تکلیف پہنچتی ہے ہم کو، اس لیے ہم پریشان رہتے ہیں کہ اس دائرے سے کب ہم خارج ہوں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں بنی امیہ کے اوپر لعنت سے مراد قبیلہ تھوڑی نہ ہے، وہ شخص ہے جو صفت بنی امیہ رکھنے والا ہے۔ صفت بنی امیہ کیا ہے؟ جو دشمن اہل بیت ہے وہ بنی امیہ ہے۔ لہذا یہ صفت جہاں پائی جائے اس پر لعنت ہے۔ تو اب تم تو ہمارے چاہنے والے ہو گئے تو اس دائرے سے خارج ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر محبت آل محمد دل میں پیدا ہو جائے یا محبت عدل دل میں آ جائے تو پھر آپ جو ہیں ظلم کے دائرے سے خارج ہوئے، جیسے ہی خارج ہوئے ویسے ہی لعنت سے خارج ہوئے۔ اب یہ عدل کی محبت کیا ہے؟ تو عدل جو ہے وہ عین علی ہے، علی جو ہے وہ عین عدل ہے۔ تو علی کی محبت جیسے ہی دل میں آئی آپ جو ہے وہ ظلم سے خارج ہو گئے۔ اب جب خارج ہو گئے تو مستحق کے سلام و درود ہو گئے، وہاں سے خارج ہوئے اور اب مستحق کے لعن نہیں رہے۔ تو اب دیکھیے کہ نکل آیا صرف ایک مودت اور محبت سے۔ اللہ نے دو قسم کے اولی ہیں، ایک وہ ہیں جو آپ کے سرپرست بنے ہوئے ہیں لیکن وہ ظالم ہیں، ایک وہ ہیں جن کو اللہ نے سرپرست اپنی طرف سے بنایا ہے اور ان کو کہا ہے وہ عدل ہیں، لہذا یہ عدل کے ولی ہیں۔ عدل کے ولی ہیں، ولات عدل ہیں، تو ان کی مودت اور محبت ظلم سے خارج ہے، عدل کے موافق ہے۔ اب جب عدل کے موافق ہے تو جیسے ان کے اوپر درود و سلام ہے ویسے ہی آپ کے اوپر درود و سلام ہے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ کیوں کہا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یعنی آل محمد سے متمسک ہو جاؤ تو جیسے وہ ہے ویسے ہی تم ہو جاؤ گے۔ جیسے وہ ظلم سے خارج ہیں آپ ظلم سے خارج ہوں گے، جیسے وہ عدل پسند ہیں ویسے ہی آپ عدل پسند ہو جائیں گے، جیسے ان کے لیے درود و سلام ہے ویسے ہی آپ کے لیے درود و سلام ہے۔ آیہ قرآنی موجود ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اوپر صلوات اللہ کی طرف سے من اللہ و رحمہ، اللہ کی طرف سے صلوات ہے اور رحمت ہے، جو لوگ ظلم کے دائرے سے خارج ہیں۔ الغرض بات کو وسیع نہ کرتا جاؤں، صرف یہ آپ کو بتانا تھا کہ ظلم کی پیروی سے بچنا اور عدل کی اطاعت کرنا عین فطرت ہے اور عین دین خدا ہے۔ اس لیے اللہ نے
تمام ظالمین کے مقابل میں لانے کو کہا۔ جہاں ظلم پایا جائے وہ اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ ابتدائے کلام میں آپ سے کہا میں نے کہ اب جن کی اطاعت کو اللہ حکم دے گا اس کے اندر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اب 1-2 منٹ آپ کو اس گفتگو کی طرف لے آئیں تاکہ آپ تھوڑا سا اگر ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں تو اس گفتگو کی طرف آئیں گے تو تھوڑا دل بہل جائے گا آپ کا۔ تو یہ بھی آپ تصور کریں کہ کون ہیں جن کی اللہ نے اطاعت مانگی ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ظالم کی اطاعت نہیں کرنا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہے ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ تب جس کی اطاعت مانگے کہ اس کی اطاعت کرو تو اس کا مطلب وہ ظالم نہیں ہوں گے۔ تب اللہ حکم کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو۔ تو اللہ ظالم نہیں ہے اس لیے اس کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرو تو رسول بھی اب ظالم نہیں ہے اس لیے اس کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو تو اب اولی الامر کو بھی ظالم نہیں ہونا ہے۔ تو اب آپ اس کو اولی الامر ڈھونڈیے جہاں ظلم نہ پایا جاتا ہو۔ جہاں ظلم ہے وہ اولی الامر نہیں، اس کی اطاعت نہیں، کہ اس لیے کہ اللہ نے ظلم کی اطاعت سے منع کیا ہے۔ تو جب ظلم کی اطاعت نہیں ہے تو اولی الامر وہی ہوگا جو ظالم نہ ہوا ہو۔ اور لفظ ملاحظہ کیجئے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم ان کی پیروی نہ کرنا جو لوگوں نے ظلم کیا۔ دیکھیں ایک چیز ہے کرنا کہ کر کے گزر گیا، ایک چیز ہے کرنا کہ کر رہا ہے، ایک چیز یہ ہے کہ کرے گا۔ یہ 3 منزلیں ہیں۔ اللہ نے پہلی منزل کو رکھا ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی ظلم کیا تو اس کی پیروی نہیں کرنا۔ اب آپ دیکھیے ظلم جس نے بھی کیا ہے اور آیا ہے روشن ہے تو وہ اولی الامر تو نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اولی الامر کی اطاعت مانگ رہا ہے اور اس کی اطاعت کو منع کیا ہے جو ظالم ہے۔ تو جہاں پر ظلم آ جائے وہ اولی الامر نہیں ہو سکتا ہے۔ تب آپ ڈھونڈیں کہ کہاں پہ ظلم ہے اور کہاں پہ ظلم نہیں ہے۔ جہاں ظلم نظر آئے وہ اولی الامر نہیں ہو سکتا۔ جب اولی الامر نہیں ہو سکتا تو اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اب پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر کے بعد اطاعت کس کی ہے؟ اولی الامر کی ہے۔ آپ کو درپیش ہے کہ پیغمبر نہیں ہے، اطاعت کرنی ہے تو اولی الامر ڈھونڈیے۔ اولی الامر وہی ہو سکتا ہے جو ظالم نہ ہو۔ پہلے ظلم کسے کہتے ہیں ڈھونڈیے، تو ایک ایک مصداق ظلم تلاش کیجئے۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، یا بنیا ولا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے کبھی اللہ میں شرک نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ لأن الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اب جس نے بھی شرک کیا ہے اس نے ظلم کیا کہ نہیں کیا ہے؟ بات واضح ہو گئی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی ظلم کیا ہے، توجہ کریں آپ، یہ نہیں کہہ رہا کہ کر رہا ہے کہ آپ کہیے اب تو مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونا دلیل نہیں ہے۔ جس نے بھی ظلم کیا ہے، اگر ظلم کیا ہے تو اس کی پیروی نہیں کرنا۔ تو اب جتنے مسلمان مشرک تھے، شرک کے بعد جب مسلمان ہو گئے تو اب وہ حق کے پیروی نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کیا ہے انہوں نے۔ بات کو سمجھیے کیا کہہ رہا ہوں، وہ ظلم کیے ہوئے ہیں، تو جنہوں نے ظلم کیا وہ حق کے پیروی نہیں رکھتے۔ تو اب اولی الامر وہی ہو سکتا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہوا ہو۔ اور اعلیٰ ترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اعلیٰ ترین ظلم، عظیم ظلم۔ چھوٹا والا ظلم نہیں ہے کہ اس میں معافی چلی جائے۔ جب عظیم کہہ دیا قرآن نے، تب جتنے مشرک شرک کے بعد مسلمان ہوئے، توجہ کریں آپ، تو ان کو حق کے اولی الامر ہی نہیں ہے، کہ اس لیے عالم ہوگا وہ امام نہیں بن سکتا۔
تو ایک بات واضح ہو گئی کہ امامت میں بھی شرط ہے کہ ظلم نہ پایا جائے، اولی الامر میں بھی شرط ہے کہ ظلم نہ ہو، اور امامت میں بھی شرط ہے کہ ظلم نہ ہو۔ یہ عہدہ خدا ہے۔ تو امامت بھی ہے ایسی کہ جہاں پہ ظلم کا تصور نہ ہو، وہ بھی عدل عین عدل، جہاں ظلم آیا امام نہیں بن سکتا۔ اور یہاں پر اولی الامر کے لیے بھی شرط یہ ہے، چونکہ اطاعت مانگ رہا ہے خدا، تو اطاعت اسی کی ہوگی جہاں ظلم نہ ہو۔ تو دونوں چیزیں ہو گئیں آپ کے سامنے، یہ منصب خدا بنتی ہے۔ تو آپ دیکھیے امامت کے لیے بھی شرط ہو گئی کہ ظلم نہ ہو، اگر ظلم کیا ہے تو یہ عہدہ نہیں پا سکتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی جو نسل میں لوگ ہیں، ظاہر ماشاءاللہ علامہ توسا کتنے نسل میں لوگ ہیں، اور بھائی اسحاق ان کی نسل، اسماعیل ان کی نسل، اسحاق میں بھرے پڑے ہیں، اسماعیل میں بھرے پڑے ہیں، تو اب جتنے سب امام ہو جائیں گے، سارے امام ہو جائیں گے، اس لیے کہ سبھی ذریت ابراہیم ہیں، یہاں تک کہ آپ اور ہم بھی ذریت ابراہیم میں سے ہیں، تو سبھی امام ہو گئے۔ تو اب اللہ نے سب کو امام نہیں بنایا، اس نے قید لگا دی کہ جو ظالم نہیں ہے وہی امام ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو جو ظلم کی نئی نئی ہم جو ہے بڑی بڑی موٹی موٹی مثال دیتے ہیں تاکہ جلدی سمجھ میں آ جائے، تو وہ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم نے کہا بھائی جس نے شرک کیا وہ ظالم ہو گیا۔ اب آپ آئیے کہیے ہم سب جو ہیں پیسے سے مومن پیدا ہوئے ہیں، ہم تو شرک کیا ہی نہیں، لہذا ہم تو ظالم نہیں ہیں، تو ہم امام ہو گئے۔ ہم ظالم نہیں، ہم اولی الامر ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ شرک نہیں ہے۔ یہ موٹی مثال تھی تاکہ ذہن میں آ جائے کہ جن کو آپ بنانا چاہ رہے ہیں اولی الامر، وہ تو پہلے ہی اس میں گر گئے بیچارے۔ لیکن ظالم کے معنی تنہا اتنا ہی نہیں ہے کہ ایک شرک ہی کرنے والا ظالم۔ اب ظالم کے معنی پوچھئے قرآن سے، تو قرآن کہتا ہے کہ من یتعد حدود اللہ، جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے بڑھ جائے وہی ظالم ہے۔ اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کی خلاف ورزی جیسے ہی کیا، تھوڑا سا بھی کیا تو وہ ظالم ہو گیا۔ آپ اور ہم اگر اللہ نے قانون بنایا فرض کیجئے کہ اللہ نے کہا کہ نماز ادا کیجئے، فرض ہو گئی، واجب ہو گئی، اور جان بوجھ کے ہم نے نماز کو قضا کیا، تو اس کے بنائے ہوئے قانون سے تھوڑا آگے بڑھے، تعدد کر دیا، جیسے ہی متعدی ہوئے ویسے ہی ظالم ہو گئے۔ اسی لیے گناہ کرنے والا بھی ظالم ہے۔ ظلم کی دو قسمیں ہوئیں، ایک اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، ایک کسی غیر پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو اب یہ نفس پر ظلم کر رہا ہے تو یہ بھی ظلم ہو گیا۔ جیسے شرک کرتا ہے تو یہ بھی دو ہے۔ شرک عظیم ظلم کیوں کہلایا؟ آپ کو بتایا کہ ظلم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ اپنے اوپر کر رہا ہے، جب آپ نے کسی کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، تو آپ نے اپنے نفس کے خلاف جو کام انجام دیا، یہ آپ ہی نے ظلم کیا اپنے نفس پر۔ اگر اطاعت کر لائے ہوتے اور اطاعت کی منزل پر ہوتے تو اللہ کی طرف سے آپ کو نعمت اور رحمت ملتی، تو اس نفس کو آپ جو ہے سنوار لیے ہوتے، اور نہیں کیا تو اب عذاب ہوگا، تو کس پر ہوگا؟ آپ کے اوپر ہوگا، آپ کے نفس پر ہوگا۔ تو یہ ظلم آپ نے اپنے نفس پر کیا۔ بات واضح ہوئی یا نہیں؟ اور ایک ہی دفعہ یہ ہے کہ یہ ظلم جو ہے غیر کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کا حق لے لیا، اس کا مقام چھین لیا، اس کا منصب چھین لیا، اس کی چیزوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، اس کے اوپر الغار کیا، اس کو قتل کیا، مارا پیٹا بے سبب، تو یہ ظلم ہو گیا، یہ دوسرے کے ساتھ ہو گیا۔ یعنی دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا یہ ظلم ہے، اور اپنے نفس کے حقوق کو پامال کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ شرک کو عظیم اس لیے کہا گیا کہ شرک میں دونوں چیزیں ہیں، ایک تو اپنے نفس کو بھی پامال کر رہا ہے، اور دوسرا خدا کے حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ اس کے حق میں سے یہ ہے کہ اسے ایک جانا جائے، جیسے ہی آپ نے دوسرا اس کے برابر تصور کیا ویسے ہی جو ہے اس کے حق کو پامال کر دیا۔ جیسے ہی پامال کر دیا آپ نے، یہ دوئی کا تصور لانا شرک ہوا۔ جیسے ہی شرک کیا آپ نے
تو دونوں ظلم کیا، نفس پر بھی کیا اور غیر پر بھی کیا، تو اس لیے یہ سارے ظلموں سے بڑا ظلم ہو گیا۔ تو جو سب سے بڑے ظلم میں مبتلا ہے تو چھوٹے والے ظلم میں اگر مبتلا ہو تو پھر بدرجہ اولا ہی وہ ہوگا، تو سب سے بڑا ظلم ہے اس کے پاس۔ اب ہم سب جو ہیں مومن ہیں، مشرک نہیں ہیں، تو چلیے ایک دائرے سے تو خارج ہوئے، لیکن نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ جب گناہ انجام دیتے ہیں تو ہم اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، جب اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو اس طرح سے بھی ہم خارج ہو گئے عہدہ امامت سے۔ تو پوری نسل و ذریت ابراہیم امام نہیں بن پائے گی، امام وہی بنے گا جو اپنے نفس پر بھی ظلم نہ کرتا ہو اور غیر پر بھی ظلم نہ کرتا ہو۔ ایسا ڈھونڈیے کہ جو اپنے نفس پر بھی ظلم نہ کرے اور غیر پر بھی ظلم نہ کرے، وہی امام بنے گا۔ تب ان کے لیے آئی، ایک ایک کو نبی نے بنایا، اللہ نے بنایا نبی، ایک نبی کے ذریعے سے دوسرے نبی کی نشاندہی کر دی۔ بھئی آپ ہر ایک کے بارے میں تو نہیں جانتے نا، جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے ہیں، تو اب ضرورت ہوئی کہ کوئی بتائے کہ میرے بعد پھر یہ نبی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ظلم نہیں پایا جاتا، یہ ظلم اپنے نفس پر بھی نہیں کرتا۔ تو اب ایک نبی دوسرے کے نبی کی نبوت کا اعلان کر رہا ہے، اسی لیے حضرت عیسیٰ پیغمبر ختمی مرتبت کی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تمام انبیاء بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں نفس کی، اسے جب ہم نہیں جانتے تو کوئی غیر خبر دے، خدا سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں، تو خدا نے انبیاء اولیاء سے کہلایا۔ تو جب تک غیر نہ بتائے کہ یہی ہے اس قابل، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نفس بھی بری ہے اپنے اوپر ظلم کرنے سے اور غیر کے اوپر ظلم کرنے سے، اس لیے یہی امام بن سکتا ہے، یہی قابل اطاعت ہو سکتا ہے۔ اس کو بتائے کون؟ غیر بتائے۔ وہ غیر کون ہوگا؟ وہ اس عرض سے ہو جو اللہ کی جانب سے ہو۔ توجہ کریں آپ۔ تب جب لازم ہو گیا کہ غیر بتائے تو انبیاء بتانے لگے اپنے بعد کی، ہمارے بعد یہ نبی ہوگا، اس کے بعد وہ نبی ہوگا۔ حضرت زکریا نے دعا کی تو اللہ نے کہا تمہیں یحییٰ نبی دے رہے ہیں۔ یحییٰ کی زبان سے کہلوایا گیا کہ عیسیٰ آنے والے ہیں نبی۔ تو آپ دیکھیے ایک دوسرے کی نشاندہی کر رہے ہیں نا، تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کا نمائندہ اگلے والے نمائندے کو بتائے کہ یہ ہے، اور اسی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس کا نفس پاکیزہ ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ تب دو جگہ ایسی آئی، جب آپ کا نبی آیا تو آپ کے نبی کے بعد بھی ضرورت ہے کہ بتائے کہ اس کے بعد کون پاکیزہ ہے۔ تب چونکہ یہ ضرورت پڑی، اس لیے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ چادر تان لیجئے، چادر کے اندر جتنے آئیں گے یہی پاکیزہ ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی پاکیزہ نہیں۔ تو ایک جگہ تو یہ ہے جہاں آئے تطہیر کے نزول میں نبی نے چادر تان کے جن کو چادر کے اندر لے لیا، پتا چلا یہ نہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں نہ غیر کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک منزل تو یہ تھی، دوسری منزل جو ہے وہ دوسری منزل کی جہاں پر نبی اعلان کرے کہ یہ ظالم نہیں ہے، اس کا نفس پاکیزہ ہے، تو وہ ایک ہی مقام ہے جہاں پر دیکھیے جو اللہ جو ہے کوئی بھی کام کروا سکتا ہے، کسی وقت بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہی کیا ضرورت تھی اللہ کو کہ حج ہی کے بعد کروائے اور حج کے اجتماع کے بعد کروائے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بتانا چاہتا ہے کہ جتنا مقدس اور طاہر عبادت ہے اتنا ہی مقدس اور طہارت ولایت میں ہے۔ اس کو بتانے کے لیے خدا نے انتخاب عبادت کے بعد رکھا۔ اب جب یہ عبادت تمام ہو گئی تو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر نبی نے اعلان کیا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ تو اب یہ اعلان تنہا اس کا نہیں ہے کہ یہ اولی الامر ہیں اور امام ہیں، بلکہ اعلان اس کا ہے کہ یہ نفس اتنا پاکیزہ ہے کہ نہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے نہ غیر پہ ظلم کرتا ہے، اور یہی تمہارے لیے
راہ نجات کا ضامن ہے۔ بس چونکہ اس سے زیادہ وقت نہیں لینا، مختلف دلائل آپ کے سامنے آئیں گے جو اس بیان کو واضح کریں گے آپ کے لیے۔ یہی چیز تھی کہ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام جو تشریف لے آئے، وہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ وہی نفس ہے جو چادر تطہیر میں تھا، نہ اپنے اوپر ظلم برداشت کرتا ہے اور نہ غیر کے اوپر ظلم کرتا ہے اور نہ غیر پہ ظلم ہونے دیتا ہے۔ اس لیے طول تاریخ میں تاریخیں لکھتی ہیں نا کہ یہ فلانے تھے اور فلانے تھے اور فلانے تھے جنہوں نے بھی بیعت نہیں کی ہے، مگر یزید کو ان سے کوئی ذرہ برابر جو ہے پریشانی نہیں ہوئی۔ تو جب انہوں نے بیعت نہیں کی تو ان سے کوئی پریشانی نہیں، عبداللہ ابن زبیر سے کوئی پریشانی نہیں، عبداللہ ابن عمر سے کوئی پریشانی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نفس ظلم کو برداشت کر سکتا ہے اسے ہمیں کیا پریشانی ہے؟ کبھی بھی اسے ہم جو ہے جھکا سکتے ہیں۔ لیکن جو نفس پاکیزہ ہے، نہ ظلم کرتا ہے اپنے پہ نہ غیر پہ، اور نہ کسی ظلم کو برداشت کرے گا، اسی سے پریشانی ہوگی نا۔ یہی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آ کر کے اللہ کے نمائندے کی پہچان کروا رہے ہیں کہ پہچانو کہ خدا کا نمائندہ کون ہے۔ اور کیوں آئے کربلا کے میدان میں؟ صرف معرفت دلانے کے لیے۔ نماز تو پڑھنے والے بہت سے تھے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی روزہ رکھ رہے تھے، یہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، وہ بھی قاری قرآن ہیں، یہ بھی قاری قرآن ہیں۔ تو کون سی چیز ایسی ہے کہ جو مختلف ہے؟ فرق ایک ہے، وہ بھی قاری قرآن ہیں مگر ظالم ہیں، وہ بھی نماز پڑھنے والے ہیں مگر ظالم ہیں، وہ بھی روزہ رکھنے والے ہیں مگر ظالم ہیں، اور یہ حسین ابن علی نماز پڑھنے والے ہیں مگر عادل ہیں، یہ روزہ رکھنے والے ہیں مگر عادل ہیں، یہ قرآن کو قرآن کی طرح عمل کرنے والے ہیں، عادل ہیں۔ تو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کے عدل اور ظلم کی معرفت کروا رہے ہیں، تاکہ قیامت تک کے لیے دنیا کے لیے خط فاصل ہو جائے کہ ظلم کدھر ہے اور عدل کدھر ہے، اور خدا کس کی اطاعت چاہتا ہے، عدل کی اطاعت چاہتا ہے، ظلم کی نہیں چاہتا ہے۔ اور اس چیز کو، اس پیغام کو جس نے سمجھ لیا وہی کامیاب و کامران رہا۔ پورے میدان کربلا میں سمجھنے میں سب سے پہلے افراد میں حضرت حر علیہ السلام ہے، جو سمجھ گئے کہ عدل ادھر ہے اور ظلم ادھر ہے، لہذا عدل کا ساتھ دینا ہے، پلٹ کے آگے۔ ابھی امام حسین مکے سے کوفے کی طرف جا رہے ہیں، راہ میں سمجھنے والے سمجھ گئے۔ زہیر ابن قین جو کہ پہلے امام کے مخالف تھے، مگر اسی راہ میں پہچان لیا امام کو، حق پہچانا، عدل پہچانا، ان کے ساتھ ہو گئے، ان کے جو دشمن ہے اس کے مخالف ہو گئے۔ تو الغرض مقصد یہ ہے کہ ظلم کے خلاف میدان کربلا میں کھڑے ہو کر کے امام نے میدان کربلا کو درسگاہ معرفت حجت الہیہ بنا دیا کہ یہیں سے حجت کو پہچانو گے، یہیں سے اللہ کی نمائندے کی معرفت پیدا کر پاؤ گے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہیں معرفت حجت خدا پیدا ہوگی، حق معلوم ہوگا، ظلم کے خلاف ورزی چیزوں کی معلومات تمہیں حاصل ہوگی اور معرفت پیدا ہوگی۔ تو کربلا جو ہے ہمارے لیے کنسٹرکٹیو واقعہ ہے، جو ایک تعمیر کرتا ہے ذہنیت کو، فکر کو، علم کو، مقام کو۔ عزیزان گرامی، یہ جو ہے کربلا کی یاد بھی جو منائی جاتی ہے وہ بھی اسی وجہ سے منائی جاتی ہے کہ چونکہ یہ عدل کے تمام رموز کو واضح کرنے والی، ظلم کی تمام تر ظلمانیت کو روشن کرنے والی، لہذا قیامت تک اس کی یاد مناتے رہیں
ताकि जुल्म और अदल समझ में आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सफ़र कर रहे हैं और ये सफ़र आपका मक्के से कूफे की तरफ है। कूफे के मोमिनीन ने बुलाया है, उस बुनियाद पर जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में एक हालत ऐसी पैदा हुई कि आप ठहर गए एक जगह पे और कुछ आपके दहान से निकला। तो असहाब ने गौर से देखना शुरू किया और पूछना शुरू किया कि हुआ क्या। तो जाहिर है कि मकातिल ने लिखा है कि ऐसे मौके पे इमाम ने रुख कूफे का किया था और फ़कत एक ही फ़िक्रा कहा वालेकुमुस्सलाम। तो अब जाहिर है कि ये सबके दिल में कैफियत पैदा हुई कि आखिर क्यों ऐसा कहा। तो जब पूछा हज़रत अली अकबर ने बढ़ करके तो आपने फरमाया, मेरा सफ़ीर मुस्लिम इब्न अकील कूफे में यक्का तन्हा है और उसके सर पे ज़रबत पड़ने वाली है, तो उसने मुझे सलाम किया है, मैं उसे जवाब दे रहा हूँ। अजीज़ो शबे आप जिस शब की इंतज़ार में थे वो शब आ गई। ये शब जो है मुहर्रम की शब है, चांद रात है, जिसमें याद करबला की यूं मनाई जाती है कि आज भी हम ये सीरत नस्ल बादा नस्ल लेके आए जो हमारे लिए दरसगाह बन जाती है। हमारी तरबियत, हमारी तालीम का ओहदा इसको है। लेकिन इस शब में गम हुसैन इतना तारी होता था कि छठे इमाम जैसे ही चांद देखते थे गिरिया फरमाने लगते थे। मदीने के लोगों ने कहा हमने कभी मुहर्रम का चांद नहीं देखा, कि इसलिए कि चांद देखने से पहले ही जैसे ही हमें सादिक के घर की आवाज़ बुलंद हो जाए रोने की, तो हमें महसूस हो जाता था कि मुहर्रम आ गया। अजीज़ हो, ये शबे चांद रात जो है कहलाती है। शबे चांद जो है, शबे हिलाल जो है, चांद रात का तसव्वुर आया ही इसी तरह से कि इधर चांद नमूदार हुआ, उधर छठे इमाम ने गिरिया करना शुरू किया। घर में एहतमाम हो गया अज़ाए हुसैन का कि इमाम हुसैन के अज़ा को बर्पा किया जाए। और फौरन जो है वो मरसिया खान को बुलाया गया। घर में मरसिया खान आ गया, पर्दे डाले गए, उस तरफ औरतें हैं, इस तरफ मर्द हैं। और उसके बाद इमाम का बयान शुरू हुआ और आपने फरमाया कि कुछ मेरे जद के लिए मरसिया पढ़ दो। तो इस तरीके से गम हुसैन मनाया जाने लगा। अजीज़ो, चारों तरफ गिरिया होता था। मदीना जो है वहाँ गम की ऐसी कैफियत तारी हो जाती थी कि सब मुलूल हो जाते थे। ये चांद रात की कैफियत थी। आज आपका मुहर्रम का आगाज़ हो गया। किसके लिए? इमाम हुसैन के गम को मनाने के लिए, उनके गम मनाने के लिए कि जिनके छोटे छोटे बच्चे मैदान करबला में प्यास से बिलक रहे थे, उनके गम मनाने के लिए कि जिनके पुश्तों पर जालिमीन के ताज़ियाने पड़े थे। ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे। उनका गम मनाने के लिए कि जिनके रुखसारों पे तमाचे पड़े थे। सब गिरिया कर रहे हैं इसलिए कि उनके गिरिये को याद करते हैं कि जब हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिए गए तो बच्चे किस तरह से बिलकते थे। एक ज़ैनब औलिया है कि बच्चे कहें प्यास अलतश, तो पानी नहीं मिल रहा है तो ज़ैनब औलिया मांगे कि अगर थोड़ा सा हो सके तो इनको पानी पिला दे। इन मातम कदों के मातम करने वाले बच्चों का मातम है आज, इन मजलूमीन का मातम है आज, और जालिमीन के खिलाफ आवाज़ है। अजीज़ हो, बस दो एक जुमले मसाइब के मैं ये कह रहा था कि अभी चंद कदम इमाम आगे बढ़े थे कि आपने देखा कि कूफे की तरफ से कोई आ रहा है। तो पुकारा हज़रत अब्बास को और कहा कि पूछो इस
شخص سے کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ حضرت لے کے طلب کیا اور لے کے آئے۔ امام کی بارگاہ میں حضرت نے پوچھا کہ اس سے پوچھو کہاں سے آ رہا ہے۔ اس نے کہا مولا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ کہا کچھ کوفے کے حال تو بتا سکتے ہو؟ کہا مولا کیا بتاؤں، حال اتنا خراب ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسلم کو دیوار پہ لے جا کر کے ایسے ذبح کیا کہ آپ کا تھر زمین پہ پھینک دیا اور سر وہاں دارالامارہ پہ لٹکا دیا، اور ان کی لاش میں رسن باندھ کے کوفے کے گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے۔ ہراس پیدا ہو گیا، مسلم دنیا میں نہ رہے۔ عزیزو، حسین ابن علی پر آپ نے حکم دیا، قافلہ روکا گیا، خیمہ زن ہوا، بیٹھے اپنے سفیر کا غم منانے۔ عزیزو، لکھا ہے کہ آپ نے مسلم کی ایک بیٹی تھی حضرت رقیہ، ان کو طلب فرمایا، جن کا سن 4 و 5 برس کا تھا، ان کو اپنے زانوں پہ بٹھالا اور ہاتھ میں گوشوارے لیے اور پہنا دیے اور ہاتھ پہ سر پھیرا۔ بس دل چاہتا ہے کہوں مولا یہ رقیہ کا سن 4 و 5 برس ہے، ابھی کربلا میں آئیے گا جب عصر عاشور ایک بچی ہوگی جس کے کان سے گوشوارے چھینے جائیں گے، ظالم تماچے مارے گا۔ زینب پکار کے کہیں گے شمر بچی یتیم ہے، ارے اس کو تماچے نہ مارو، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ اگر یتیم کو تماچے مارے جاتے ہیں تو عرش کانپنے لگتا ہے۔ عزیزو، امام حسین نے یتیم کے ساتھ وتیرہ بتایا کہ کیسے پیش ہونا چاہیے، لیکن ظالمین نے یتیم کے ساتھ کیا پیش ہونے کا طریقہ اختیار کیا کہ تماچے مارے، پیاسا رکھا، اور بچی جب بلکتی تھی تو ظالم تازیانے بھی مارتا تھا کہ عزیزو بی بی سکینہ کے اتنے تازیانے لگے کہ جب دنیا سے اٹھی تو آپ کے پشت پہ کپڑا زخم پہ چپک گیا تھا۔ عزیزو، غسل کے لیے جب حکم دیا امام سجاد نے اور غسالہ نے چاہا کہ غسل دے تو کپڑا چپک گیا، نکال نہیں سکتی تھی، حضرت نے کہا اسی کرتے میں دفنا دیا جائے۔ سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا ونقلبوا اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد